بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 533 ہے اور آج کا عنوان ہے ہوا پر لعنت کرنے کی ممانعت۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تلعن الريح فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه، رواه الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے ہوا پر لعنت کی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا پر لعنت نہ کرو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے، اور جو شخص کسی ایسی چیز پر لعنت کرے جو اس کی مستحق نہ ہو تو وہ لعنت اسی کی طرف لوٹ آتی ہے۔ حاضرین و ناظرین، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے احترام کی نہایت اہم تعلیم عطا فرمائی ہے۔ بعض اوقات انسان سخت گرمی، طوفان، آندھی یا کسی تکلیف دہ صورتحال میں غصے اور بے صبری کی وجہ سے ہوا، بارش یا دیگر چیزوں کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، حالانکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں اور اسی کے نظام کے مطابق کام کرتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا پر لعنت نہ کرو، کیونکہ وہ خود مختار نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے۔ کبھی یہ ہوا رحمت بن کر بارش لاتی ہے، موسم خوشگوار کرتی ہے اور انسانوں کے لیے فائدے کا سبب بنتی ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت آزمائش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے مومن کا کام یہ ہے کہ ہر حال میں صبر اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر اعتماد اختیار کرے۔ حدیث کے آخری حصے میں بہت سخت تنبیہ فرمائی گئی کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی چیز پر لعنت کرے جو لعنت کی مستحق نہیں تو وہ لعنت خود اسی کی طرف لوٹ آتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زبان کا غلط استعمال انسان کی اپنے لیے نقصان اور وبال بن سکتا ہے۔ اسلام انسان کو پاکیزہ گفتگو، نرم لہجہ اور اچھے اخلاق، اچھے الفاظ اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس حدیث سے بھی سبق ملتا ہے کہ مومن کو مصیبت اور تکلیف کے وقت ناشکری، بدزبانی اور شکوہ شکایت کے بجائے اور لعنت ملامت کے بجائے صبر، دعا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع اختیار کرنا چاہیے۔ یہی بندگی، ایمان اور حسن اخلاق کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے، ہر حال میں صبر و شکر اختیار کرنے اور اپنی مخلوق کے بارے میں ادب و احترام اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔